علیہ وسلم اس پہاڑی کے قریب پہنچے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ھذا جبل الرحمہ، ھذا جبل الرحمہ، اس کا معنی بنتا ہے کیونکہ جیسے سرکار کے منہ سے لفظ نکلے ھذا جبل، اللہ تعالی رحمت کا پہاڑ بنا دیا، کیونکہ یہ رحمت کا پہاڑ ہے، چھوٹی پہاڑی ہے، لیکن دیکھیں ماشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ الحمدللہ اس کے قریب دامن میں اوپر جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی گروپ کی شکل میں انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے، اس کی فضیلت اور انشاءاللہ زیارت اور انشاءاللہ اجتماعی طور پہ اسلام بھائی سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے گاڑی رکے گی پارکنگ گاڑی کو ملے گی تو انشاءاللہ گروپ کی شکل میں ہم جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی آگے پیچھے نہیں جانا، کوئی آگے پیچھے ہم سے بچھڑ گیا پھر وہ یہاں سے پریشان ہو جاتا ہے، یہاں سے ٹیکسی نہیں ملتی، کیونکہ جتنے بھی ماشاءاللہ آپ آئے ہیں گاڑیوں کے ذریعے، ایسی سب گاڑیوں کے ذریعے اپنی کنوینس کرواتے ہیں، ٹیکسی یہاں سے نہیں ملتی، جو ایک آدھا کم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چارج لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوشش کیجیے گا گروپ کو نہیں چھوڑنا، گروپ کے ساتھ رہنا انشاءاللہ، جب گروپ کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ مزہ سب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سب کو برکت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جیسے ہم یہاں سے گزرنا ہے تو گروپ کی شکل میں انشاءاللہ وہاں اس کے دامن میں جا کر دعا کرنی ہے اور زیارت کر کے واپس آنا ہے، کیونکہ ہم نے اوپر نہیں جانا، اوپر آپ کا دل چھوٹا ہوگا، وہ پوچھے کیوں؟ کیونکہ ہم تو صرف زیارت کے لیے ہیں، لیکن یہ حاجی کے بھی فضیلت نہیں ہے اوپر جانا، حاجی کے بھی فضیلت نہیں ہے اوپر جانا، لیکن الحمدللہ اتنی فضیلت ہے کیونکہ عرفات کے اندر ٹھہرے گا تو حاجی حاج بن جائے گا، حاج اس کا الحمدللہ فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہاں پر الحمدللہ دعا مانگنا سنت ہے، دعا مانگنا کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور انبیاء کی بھی سنت ہے، انشاءاللہ ہسٹری سنیں گے، جب ہسٹری سنیں گے تو آپ کا دل پاک پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑھیے بڑھیے کیا کھاؤ گے؟ آئس کریم پیسہ ہے؟ 10 ریال دے دوں گا۔ 10 ریال دو گے؟ لا نکالو، ابا سے کہا تم دو، ابھی تو کہہ رہے ابا سے مانگتے ہوئے بیکار ہو تم، پیسہ نہیں رکھتے ہو، اس کے بعد کرو تو بتا دو تو ارے کوشش کر گئی بس۔ ہم نے آپ کو جو چھوٹا سا پہاڑی دکھائی دے رہی ہے اس کا نام جبل الرحمہ، رحمت کا پہاڑ، تو الحمدللہ اسی پہاڑ کے دامن میں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور میں حج کا دوسرا مختصر سا خطبہ دیا، پہلا خطبہ مسجد نمرہ میں، پہلا خطبہ مسجد نمرہ میں، اور ساتھ نماز ظہر عصر ادا کرنے کے بعد یہاں پر تشریف لائے، تو الحمدللہ یہاں پر اسی پہاڑی کے دامن کا ذکر ہے، اوپر کا ذکر نہیں، یہ جو اوپر آپ کو ستون نظر آ رہے ہیں نا یہ حکومت کی طرف سے بنایا ہوا ہے، کیونکہ عرفات والوں کو پتہ چل یہ جبل رحمہ کی پہاڑی ہے، جبل رحمہ کی کیا ہے؟ پہاڑی ہے، پہلے ستون نہیں تھا، یہ حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے، کیونکہ الحمدللہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام نے یہاں پر دعائیں مانگی، الحمدللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری گناہ گار امت کے لیے دعائیں کی۔ محترم میدان عرفات کی اس کی اور بھی فضیلت سن لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے والدین حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، جب آپ جنت سے دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو آپ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، آپ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، کتنے سال علماء محدثین لکھتے ہیں؟ 100 سال، کچھ علماء محدثین لکھتے ہیں 300-350 سال ایک دوسرے سے جدا رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، لیکن آپ پہلے بھی دعا کرتے رہے، آپ کی دعا قبول نہ ہوئی۔ جیسے ہی اس جگہ، اس زمین میدان عرفات کے اندر آتے ہیں تو اس کا نام بھی عرفات رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ عرفات کا معنی ہے پہچان کرنا، دیکھنا، تو اسی وجہ سے اس عرفات اس زمین کا نام رکھا گیا عرفات، دیکھنے والی جگہ۔ یہاں پر ہمارے والدین ایک دوسرے کو ملاقات ہوئی، آپ نے ایک دوسرے کو پہچانا اسی زمین کے اندر، تو اسی لیے اس کا نام کیا ہو گیا؟ عرفات، پہچان والی
जगह। नंबर 1 मेरे मोहतरम, पहले भी आप दुआ कर रहे थे, पहले क्यों ना कबूल हुई, यहाँ पर क्यों कबूल होती है? मेरे मोहतरम, जब आप जन्नत में थे, कहाँ थे? जन्नत में, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म था, ए मेरे आदम, ये जन्नत तेरे लिए है। किसके लिए है? जहाँ चाहो खाओ पियो, लेकिन इस 2 मकाम के करीब नहीं जाना। लेकिन मेरे मोहतरम, अल्लाह के नाफरमानी हुई, लेकिन वहाँ पर हम कुछ हमारे हजरात कहते हैं नौज़ बिल्ला, ये मिसाल देते हैं नौज़ बिल्ला, क्या हमारे बाप दादा से गलती नहीं हुई? लेकिन मेरे मोहतरम, ऐसा लफ्ज़ मत बोलिएगा, क्योंकि ये ना हो हम ऐसे लफ्ज़ बोलें तो हमारी पहले वाली नेकियां ऐसे ज़ाया होंगी, क्योंकि हमें ख़बर तक नहीं होगा, हमें इल्म नहीं होगा, क्योंकि तमाम अम्बिया और अल्लाह के मलाइका गुनाहों से पाक है। गुनाहों से क्या है? पाक हैं। ऐसा मत किसी पर नौज़ बिल्ला इल्ज़ाम ठहराना, क्योंकि इल्ज़ाम ही है ना। तो मेरे मोहतरम, अल्लाह की नाफरमान हुई, आप जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ आवर हुई। जब आप जन्नत में थे, हज़रत थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा, मदीना थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। तो मेरे मोहतरम, जब आप जन्नत में थे, क्योंकि दरख्तों के पत्तों के ऊपर हूरों की पलकों पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप दुआ मांग रहे थे तो जिक्र कुरान पाक के अंदर मौजूद है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। जब आपने दुआ मांगी और साथ ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश किया, बारी ताला ये तेरे नाम के साथ कितना महबूब नाम है, मेरी दुआ को कबूल फरमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ कबूल। किसके ज़रिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के नाम के ज़रिए आपकी दुआ कबूल हुई। तो इसीलिए मेरे मोहतरम, यहाँ पर आपने एक दूसरे को पहचाना, दुनिया की खलकत शुरू हुई। मेरे मोहतरम, ये वही मैदान अरफात है, इसकी रवायतें भी मिलती हैं, क्योंकि जब क़यामत का दिन होगा, जो महशर होगा, इसी मैदान अरफात के अंदर महशर लगेगा। आज देखें, आज ये सूरज हज़ारों किलोमीटर हमसे दूर है। आज देखिए, इसके हम गर्मी धूप, इसकी तपश आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने ये भी सुना है, इस 9 ज़िलहज को कुछ हुजाजे कराम की 9 ज़िलहज को डेथ भी हुई है। किसकी वजह से? गर्मी की वजह से। देखिए, आज इनकी तपश हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हज़ारों किलोमीटर दूर है। लेकिन मेरे मोहतरम, जब क़यामत का दिन होगा तो यही सूरज ज़मीन का फासला उलमा मुझसे लिखते हैं 1.25 नेज़े पे होगा, और इसका सीधा रुख ज़मीन की तरफ। अभी इसका सीधा रुख नहीं है, इसकी पीठ हमारी तरफ है। तो मेरे मोहतरम,